سلام دوستو، دیکھیں اسرائیل یا فلسطین کے حق میں یا کشمیر کے حق میں بولنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ آپ کیا ہیں۔ دیکھیں پاکستان 76 سالوں میں فوج نے ISI نے ہمیں بتایا کہ ہمارے ہمسایہ ممالک سارے ہمارے دشمن ہیں، جبکہ حقیقت کھلی کہ وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں اور ہم سے زیادہ کئی گنا مہذب اور ترقی یافتہ ہو چکے ہیں۔ خاص کر انڈیا دیکھیں، ایران دیکھیں، افغانستان دیکھیں، بنگلہ دیش دیکھیں، رشیا دیکھیں، جتنے بھی ممالک ہیں ہمارے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جو فساد کی بات آتی ہے تو ہر گھر والے کو پتہ ہوتا ہے۔ آپ اپنی تاریخ نہ دیکھیں جو آپ کو مولوی نے بتائی ہے، عالموں نے بتائی ہے، آپ انٹرنیشنل تاریخ پڑھیں۔ جو انٹرنیشنل تاریخ ہے اس کے مطابق جو مسجد اقصیٰ ہے، یہودیوں کی قدیمی عبادت گاہ تھی، اس کو قبضہ کیا زبردستی مسلمان فرعون بادشاہ نے، اس کو توڑا، یہودی عیسائی قتل کیے، ان کی بیوی بچوں کو لونڈیاں بنایا، غلام بنایا، زیادتیاں کی بغیر نکاح کے، اور اس پہ مسجد اقصیٰ تعمیر کی۔ تو اس کا قرآن میں ذکر ہے، مسجد زرار، فساد والی، لڑائی والی مسجد، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن پڑھیں، کیونکہ نہ آپ کے آباء و اجداد نے پڑھا، نہ آپ نے پڑھا، نہ آپ کو مولوی نے بتایا، وہ چھپاتے ہیں آیتوں کو۔ اور میرے ساتھ بھی ایسے تھا، میں نے خود پڑھا تو میں حیران ہو گیا کہ میرا رب مجھے کیا کہہ رہا ہے اور مولوی اور آباء و اجداد کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تمام خاندانی مسلمانوں کے ساتھ یہی کچھ ہے۔ اسی طرح کیا نام ہے اس کا، ترکی میں انہوں نے کیا، ایک قدیمی چرچ تھا، اس پہ قبضہ کر کے زبردستی انہوں نے مسجد بنا دی، فساد تو بن گیا۔ اسی طرح ادھر ہوا ہے، کیا نام ہے، کیا کہتے ہیں، انڈیا میں مغل بادشاہ نے، جو عیاش تھا، زانی شرابی تھا، اس نے ہندوؤں کا قدیمی مندر توڑ کے اس کو بابری مسجد بنا دی۔ انہوں نے پراپر طریقے سے کیس لڑا، ان کے پاس پروف تھے، ثبوت تھے، سارے تاریخ تھی، تاریخ گواہ تھی، جو اصل تاریخ ہے۔ یاد رکھیں مسلمانوں کی تاریخ چھوٹی ہے ساری، یہ خود غرضی پہ ہے۔ ایک بھی سائنسداں ایسا نہیں پیدا ہوا جس نے بھلائی کی چیز بنائی ہو مسلمانوں کی۔ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، بنائی ہوتی کوئی تو ثبوت ہوتا نہیں جی، کہتے بیس انہوں نے بنائی، یا بیس بنائی تو باقی کس نے توڑ، کس نے پہنچائی ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا، بات کو سمجھیں۔ دیکھیں میری اس پوسٹ پہ ڈھیر سارے لوگ بولیں گے، فضول مغلیات بکیں گے، لہو الحدیث بکیں گے، نہ انہوں نے قرآن پڑھا، کہ قرآن کو اللہ کا کون سمجھ کے پڑھا، نہ اس پہ عمل کیا، نہ ان کے آباء و اجداد نے، ماں باپ نے پڑھا، نہ ان کے مولویوں نے، فرقوں نے بتایا۔ فرقوں پہ تو احرام کا اللہ نے کفر و شرک کی فیکٹریاں کہا کہ اس کی پیدائش ہیں، لعنت ڈالی اللہ نے، کیوں کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہیں۔ میں اب پوسٹ بھی ڈالی ہے تو اس میں کئی لوگ بول رہے ہیں، اور بڑے خاندانی مسلمان ہیں جی، 5 ٹائم 8 ٹائم نماز بھی پڑھتے ہوں گے، صدقہ زکوٰۃ خیرات فطرانہ بھی دیتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہیں، سب کو رکھتے ہیں، حج عمرے بھی کیے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کردار سے مطلب ہے، تمہارے حج عمرے سے مطلب نہیں ہے، تمہاری یہ اٹھک بیٹھک، قیام رکوع سجود سے مطلب نہیں ہے، اللہ کو تمہارے کردار سے مطلب ہے۔ کہتا ہے میرے نزدیک وہ ہے سب سے جو متقی ہے۔ متقی کون ہے؟ جو انسان ہے، جو کسی کو تکلیف نہیں دیتا، عدل و انصاف سے بات کرتا ہے، سچی گواہی دیتا ہے، جو آنکھوں اور کانوں سے سنی اور جو حقیقت پہ چلتا ہے، زندہ چلتا ہے، ان کو زندہ دل کا، جو نہیں چلتے حقیقت پہ ان کو مردہ دل کا۔ پورے قرآن میں پڑھ کے دیکھیں، جو اہل الکتاب اور قرآن والے جو قرآن رکھتے ہیں اور اس پہ عمل نہیں کرتے، ان کو کافر، منافق، مشرک، فاسق، فاسد، ظالم، جاہل، بدبخت، عقل سے عاری، فسادی کہا گیا، ظالم کہا گیا، خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، بدترین خلائق اور چوپایوں سے، آخر میں اللہ نے حد کر دی، چوپایوں سے بدترین مخلوقہ۔ کیوں کہا؟ کہتا میری کتاب بھی رکھی ہوئی ہے، اس پہ زبردستی حاکم بھی بنے ہوئے ہیں، گو کہ یہ پوری دنیا کے لیے، انسانوں کے لیے، کوئی بھی مذہب فرقے سے اس کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، رہنمائی دیتی ہے اس کو، اس پہ زبردستی قابض بھی ہیں، میرے فتووں کو بھی استعمال نہیں کرتے، میری شریعت پہ بھی نہیں چلتے، میرے قوانین بھی نہیں مانتے، اس کے مطابق فیصلے بھی نہیں کرتے، نہ تبلیغ بھی نہیں کرتے، پھر بھی ساری دنیا کے لیے درد سر بنے ہوئے، یہ اپنے علاوہ کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ یاد رکھیں جو اللہ کی محکم آیات پہ عمل نہیں کرتا وہ مسلمان تو کیا انسانیت کے میرے سے بھی خارج ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، حقیقت کو تسلیم کریں اور سچی اور صحیح درست تاریخ پڑھیں، جو تاریخ لکھی گئی ہے، اپنے ان کی چہیتوں کی نہ پڑھیں جو صرف ون وے ٹریفک کی طرح ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے سوا کوئی بھی قابل قبول نہیں ہے، کوئی بھی اس کے لیے اس سے بڑھ کر تعریف کے قابل نہیں ہے، کوئی بھی تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے کے لیے ہے، جو بھی تعریف ہے سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔